بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خاور خان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل لرن ود خان پہ۔ پرنسپل آف مینجمنٹ کے اس لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا چیپٹر ہے سوشلی کانشیس مینجمنٹ۔ یہ چیپٹر نمبر 5 ہے اسٹیفن پی رابنس کی بک سے۔ سوشلی کانشیس مینجمنٹ ایسی مینجمنٹ جو کہ سوسائٹی کے اوپر ہونے والے بزنس کے اثرات کے حوالے سے جو کہ باخبر ہو، کانشیس ہو، اپنے اثرات کے متعلق وہ آگاہ ہو، اسے آپ کہتے ہیں سوشلی کانشیس مینجمنٹ۔ یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر بات ہونا شروع ہوئی، بحث ہونا شروع ہوئی۔ کچھ لوگ اس کے حامیوں میں سے ہیں، کچھ اس کے مخالفین میں سے ہیں۔ یہ کانسیپٹ بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے شہرت اس کانسیپٹ نے حاصل کی ہے اور اس کو اب مینجمنٹ کے اندر باقاعدہ ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جا رہا ہے، جو کہ اسی سے متعلق ہے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی۔ کارپوریٹ گورننس کا نام بھی آپ لوگوں نے شاید سنا ہو، وہ بھی اسی سے متعلقہ ایک سبجیکٹ ہے۔ بہرحال سوشلی کانشیس مینجمنٹ میں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی جو ہے وہ ایک ابھرتا ہوا کانسیپٹ ہے، جس کے اوپر آرگنائزیشنز جو ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارا وہ کام بھی کر رہی ہیں۔ تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں جی کہ سوشل رسپانسبلٹی کیا ہے۔ مینیجرز فیس ڈیسیجنز دیٹ ہیو اے ڈائمینشن آف سوشل رسپانسبلٹیز ان ایریاز سچ ایز امپلائی ریلیشنز۔ مینیجرز کو مختلف جگہوں پہ کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پہلو نکلتا ہے سوشل رسپانسبلٹی کے حوالے سے، یعنی معاشرے کے اوپر کے حوالے سے جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، سماجی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں، وہ ان کے فیصلے کچھ مختلف ایریاز کے متعلق ہو سکتے ہیں۔ مثلا امپلائی ریلیشنز، امپلائی کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں، امپلائیز کی ویلفیئر، امپلائیز کی دیکھ بھال، امپلائیز جو ہیں ان کی ہیلتھ، ان کے چلڈرن، بچے جو ہیں ان کی ایجوکیشن، تعلیم، صحت، یعنی اس طرح امپلائیز کے ساتھ جو آرگنائزیشن کے ریلیشنز ہیں ان کے اوپر بہت سارے ایشوز ہیں، بہت سارے ڈیسیجنز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ سوشل رسپانسبلٹی کی ڈائمینشن نکلتی ہے۔ فلنتھراپی کہ جس کو ہم معاشرے کے اوپر خرچ کرنا، زکوٰۃ کی مد میں اکثر آرگنائزیشنز جو ہیں خرچ کرتی ہیں لوگوں کے اوپر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض آرگنائزیشنز جو ہیں انہوں نے کوئی کھانے کے حوالے سے لوگوں کے لیے اہتمام کیا ہوتا ہے، لنگر خانوں کا، لوگوں کے رہنے کے حوالے سے، بعض جو لوگ بے گھر ہوتے ہیں ان کو رہائش دینے کے حوالے سے کوئی اقدامات۔ ویسے ہی کچھ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز کو جو ڈونیشنز دیتی ہیں وہ فلنتھراپی کی مد میں آتی ہیں۔ پھر پرائسنگ کہ آپ کی پروڈکٹ کی پرائس کیا ہونی چاہیے، ریسورس کنزرویشنز کے جو آپ پروڈکٹس بنا رہے ہیں اس میں کوئی نیچرل ریسورسز جو استعمال ہو رہے ہیں، اگر آپ ان کا بے جا استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی اس کی کاسٹ بھی معاشرے کو بیئر کرنا پڑتی ہے۔ پروڈکٹ کوالٹی اینڈ سیفٹی کہ جو آپ کی پروڈکٹ ہے وہ کتنی سیف ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، یعنی یہاں پہ جو ایشوز ہیں یہ سوشل ڈائمینشنز رکھتے ہیں۔ اینڈ ڈوئنگ بزنس ان کنٹریز دیٹ ڈی ویلیو ہیومن رائٹس کہ اگر کوئی کمپنی ہے ایسے ممالک میں کام کر رہی ہے جو کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے میں جو زیادہ اہم ہیں، تو اس طرح کے ممالک میں کام کرنا بزنس کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایتھکس کی ڈائمینشنز جو ہیں وہ وہاں پہ ابھریں۔ تو یعنی اس طرح کے جو فیصلے ہیں یہ اکثر آرگنائزیشنز کو کرنے پڑتے ہیں، مینیجرز کو کرنے پڑتے ہیں۔ تو اب یہ کانسیپٹ یہ بات ہوتی ہے کہ آیا امپلائیز کو یہ جو فیصلے کر رہے ہیں، آیا ان فیصلوں کے اندر وہ سوشلی رسپانسیبل ہیں یا وہ رسپانسیبل نہیں ہیں۔ تو اس کانسیپٹ کو ہم سوشل رسپانسبلٹی کہتے ہیں۔ یہ ایک ٹرم ہے جی، فرام اوبلیگیشن ٹو رسپانسونیس ٹو رسپانسبلٹی، کہ پہلے ایک اوبلیگیشن کو ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو آپ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہی ایک فرض ہے، اس کے ہٹ کے اور کوئی ہمارا کام نہیں، تو یہ ٹرم یوز ہوتی تھی سوشل اوبلیگیشن کی۔ اس کے بعد رسپانسونیس، اور رسپانسونیس سے جو ہے وہ فردر ٹرم نکلی رسپانسبلٹی۔ تو یہ ٹرمز جو ہیں یعنی رسپانسبلٹی یہ ایوالو ہوئی ہے سوشل اوبلیگیشن سے، سوشل رسپانسونیس، پھر سوشل رسپانسبلٹی کی۔ تو ہم بات کرتے ہیں کہ سوشل اوبلیگیشن کیا ہے۔ سوشل اوبلیگیشن ہے جی کہ وین اے فرم انگیجز ان سوشل ایکشنز بیکاز آف اٹس اوبلیگیشن ٹو میٹ سرٹن اکنامک اینڈ لیگل رسپانسبلٹیز، کہ جب کوئی فرم جو ہے وہ انگیج ہوتی ہے سوشل ایکشنز میں کہ اس کے وہ عمل جو کہ معاشرے کے ساتھ کسی نہ کسی
طرح سے جو جڑے ہوئے ہیں، جن کی اوپر یہ جو ہم نے مختلف چیزوں کے حوالے سے بات کی ہے، یہ اس کے سوشل ایکشنز ہیں جو کہ جس حوالے سے مینیجرز نے ڈیسیجنز کرنے ہوتے ہیں، تو وہ سوشل ایکشنز میں انگیج ہے بیکاز آف اٹس اوبلیگیشن ٹو میٹ سرٹن اکنامک اینڈ لیگل رسپانسبلٹیز۔ آرگنائزیشن نے اپنا جو معاشی اور جو قانونی ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے آرگنائزیشن سوسائٹی کے ساتھ جس طرح سے انگیج ہے، تو یہ اس کا سوشل اوبلیگیشن ہے۔ مثلا ایک آرگنائزیشن ہے، وہ اس کے کسی بھی مثلا کہ شوگر ملز کی اگر ہم ایگزامپلز لیں تو وہاں پہ گنے کی ٹرالیاں وہ اسی روڈز کے اوپر چلنی ہوتی ہیں جن کے اوپر باقی ٹرانسپورٹ چل رہی ہوتی ہے، تو وہ جو گنے کے ٹرالے ہیں ان کی وجہ سے اکثر روڈز جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اب اگر وہ روڈز کمپنی جو ہے ان کو مرمت کروا دیتی ہے تو یہ اس کا سوشل اوبلیگیشن ہے، کیونکہ اگر یہ ایسا نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ہو سکتا ہے اس کے اوپر انگلیاں اٹھنی شروع ہوں، تو جو رولز اینڈ ریگولیشنز متعلقہ ملک کے ہیں اس حوالے سے آرگنائزیشن کو قانونی چارہ جوئی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو لیکن وہ یہ ٹرم ہے اوبلیگیشن کی کہ کام انہوں نے سوسائٹی کے حوالے سے اسی وقت کرنا ہے جو ان کی ذمہ داری ہے، جہاں پہ وہ مجبور ہیں، جو ان کا معاشی اور قانونی فرض بنتا ہے۔ آرگنائزیشن اپنی خوشی سے، اپنی ضرورت سے ہٹ کے کوئی کام سوسائٹی کے لیے کرنے کی پابند نہیں۔ یہ کانسیپٹ ہے سوشل اوبلیگیشن کا، کہ اسی وقت ہی کوئی سوشل ایکٹیویٹی آرگنائزیشن نے کرنی ہے جہاں پہ اس کو مجبوری ہے معاشی طور پہ یا کوئی قانونی ذمہ داری ہے۔ اس کانسیپٹ کی جو ایوولوشن ہے وہ ہوئی ہے کلاسیکل ویو سے، یعنی یہ جو سوشل اوبلیگیشن کا کانسیپٹ ہے یہ کلاسیکل ویو جو پیش کیا تھا ملٹن فرائیڈمین نے، اس سے اس کانسیپٹ کی ابتدا ہوئی ہے۔ کلاسیکل ویو کیا ہے؟ دا ویو دیٹ مینجمنٹس اونلی سوشل رسپانسبلٹی از ٹو میکسیمائز پروفٹس۔ یہ ملٹن فرائیڈمین نے کہا تھا کہ مینجمنٹ کا واحد جو اس کی سوشل رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے پروفٹس کو میکسیمائز کریں۔ اب وہ پروفٹس کو میکسیمائز کرنا اس کا مقصد ہے، تو یہاں سے پھر اس طرح کے جو ہے وہ کانسیپٹس پیدا ہوتے ہیں کہ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ سمجھتی ہیں چونکہ ہمارا کام پروفٹ کی میکسیمائزیشن ہے تو جیسے تیسے ہم پروفٹ کو میکسیمائز کریں تو ہم نے میکسیمائز کرنا ہے۔ اب کوئی ایک ایسی ایکٹیویٹی مثلا کوئی آرگنائزیشن ڈونیشنز دیتی ہے کسی ہاسپٹل کو، چیریٹیبل انسٹیٹیوشن کو، تو ملٹن فرائیڈمین کے نزدیک یہ ایک اچھا کام نہیں۔ کیونکہ آرگنائزیشن کی پروفٹس جو ہیں وہ اس کی وجہ سے کم ہوتے ہیں، تو جو شیئر ہولڈرز کی ورتھ ہے وہ ڈکریز ہوگی، تو اس وجہ سے یہ ایک ڈونیشن ایک اچھا قدم نہیں سمجھا جاتا ان دی آئیز آف کلاسیکل ویو۔ جو الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے جی میکسیمائزیشن آف پروفٹس اینڈ میکسیمائزیشن دی ویلتھ آف دی شیئر ہولڈرس، یہ کمپنی کا آبجیکٹیو ہے۔ اس آبجیکٹیو سے ہٹ کے فرائیڈمین کے نزدیک آرگنائزیشن کو کسی بھی قسم کی دوسری سرگرمی میں ملوث یا انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ ٹو آپریٹ بزنس ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف شیئر ہولڈرس، کہ آرگنائزیشن کا مقصد یہ ہے کہ اس نے شیئر ہولڈرس کی بیسٹ انٹرسٹ میں کام کرنا ہے۔ By allocating organizational resources to social good, they add up to the cost of doing business۔ کہ فرائیڈمین کے نزدیک یہ بات ہے کہ آرگنائزیشنل ریسورسز کو سوشل گڈ، سوسائٹی کی بھلائی کے لیے اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو دے ایڈ اپ ٹو دی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، اس سے بزنس کی کاسٹ جو آپ پروڈکٹس بنا رہے ہیں ان کی لاگت بڑھ جاتی ہے، وچ پاس ٹو کنزیومرز تھرو ہائر پرائسز، کہ آپ کی جو پروڈکٹس آپ نے بنائی ان کی اگر کاسٹ بڑھ گئی ہیں تو الٹیمیٹلی اس کی کاسٹ برداشت کس کو کرنی پڑے گی؟ کنزیومرز کو، کہ آپ کو اپنی چیزوں کی قیمت زیادہ رکھنی پڑے گی، اور ابزاربڈ بائی اسٹاک ہولڈرز تھرو اسمالر ڈیویڈنڈس، یا اگر آپ چیزوں کی قیمت نہیں بڑھاتے تو آپ کا پروفٹ کم ہوگا، پروفٹ کم ہونے کی وجہ سے شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ کم ملے گا۔ تو یہ اس نے یہ بات کی ہے، جو اس نے دلیل دی ہے کہ آرگنائزیشن کا کام ہے اپنے پروفٹ کی میکسیمائزیشن، سوشل رسپانسبلٹی اس کی صرف یہ ہے کہ اس نے پروفٹ کو میکسیمائز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آرگنائزیشن اگر کوئی سوسائٹی کے لیے اخراجات کرتی ہے تو وہ صرف وقت کا ضیاع ہے۔ تو یہ ہے جی جو کانسیپٹ تھا سوشل اوبلیگیشن، کہ آرگنائزیشن نے سوشلی صرف اتنا انوالو ہونا ہے کہ اس کی اکنامک اور لیگل رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ پوری ہوتی رہیں، کہ کوئی سوسائٹی کا نقصان نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے اس کو کوئی مقدمات کا سامنا کرنا پڑے۔ سوسائٹی اور آرگنائزیشن کا تعلق صرف اتنا ہے۔ اس کے بعد جو کلاسیکل ویو کے اپوزٹ جو ویو ہے وہ ہے جی سوشیو اکنامک ویو۔ یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو یہ کانسیپٹ ایمرج ہوا کہ اکنامک اور سوسائٹی دونوں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں، اس لیے لفظ ہے سوشیو اکنامک ویو۔
تو اس کے دو اس میں کانسیپٹس شامل ہیں، سوشل رسپانسبنس اور سوشل رسپانسبلٹی. جو ہم سوشل رسپانسبلٹی کی بات کر رہے ہیں اس سے پہلے کانسیپٹ ہے سوشل رسپانسبنس، اور یہ دونوں کانسیپٹس جو ہیں وہ سوشیو اکنامک ویو کے اندر آتے ہیں. سوشیو اکنامک ویو کیا ہے؟ دا ویو دیٹ مینجمنٹس سوشل رسپانسبلٹی گوز بیونڈ میکنگ پروفٹس ٹو انکلوڈ پروٹیکٹنگ اینڈ امپروونگ سوسائٹیز ویلفیئر. اس ویو کے جو حامی ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ مینجمنٹ کی جو سوشل رسپانسبلٹی ہے وہ صرف پروفٹ تک محدود نہیں کہ اس نے پروفٹ کما لیا تو یہ سوشل رسپانسبلٹی ہے، جیسے ملٹن فرائیڈمین نے کہا. تو انہوں نے کہا جی ایسا نہیں، کہ اس کی ذمہ داری اس سے زیادہ ہے. ٹو انکلوڈ وچ انکلوڈس پروٹیکٹنگ اینڈ امپروونگ سوسائٹیز ویلفیئر، کہ آرگنائزیشن کا یہ بھی مقصد ہے کہ اس نے سوسائٹی کی جو فلاح و بہبود ہے اس کو بہتر بھی بنانا ہے اور اس کا تحفظ بھی کرنا ہے. مثلا کسی علاقے میں اگر ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ اس کی وجہ سے انوائرمنٹ پولیوٹ ہو رہی ہے، پانی کو وہ گندا کر رہی ہے، تو یہ نہیں کہ آرگنائزیشن جو ہے خاموش ہو کے بیٹھ جائے کہ جی ایسی ٹیکنالوجی لگانی پڑے گی پانی کو صاف کرنے کے لیے جو کہ بہت کروڑوں اربوں روپے کی ہوگی، تو اس سے تو پروفٹ میں کمی آ جائے گی، تو اس کو چھوڑ دیا جائے. یہ جو سوشیو اکنامک ویو ہے اس کے لوگ حامی یہ کہتے ہیں کہ آرگنائزیشن کی ذمہ داری ہے کہ اس نے صرف پروفٹس ہی نہیں ارن کرنے بلکہ اس نے سوسائٹی کی ویلفیئر، اس کی پروٹیکشن اور امپروومنٹ کو ذہن میں رکھنا ہے. دس ویو از بیسڈ آن دی بلیف دیٹ، یعنی یہ جو ویو ہے اس بلیف کے اوپر اس کی بنیاد ہے دیٹ آرگنائزیشنز آر ناٹ انڈیپینڈنٹ اینٹیٹیز، کہ آرگنائزیشن جو ہیں وہ آزاد اینٹیٹیز نہیں، آزادانہ حیثیت نہیں رکھتی. رسپانسبل اونلی ٹو اسٹیک ہولڈرز، جو کہ صرف اسٹاک ہولڈرز کو رسپانسبل ہیں، یعنی شیئر ہولڈرز کو صرف ذمہ دار ہیں جی کہ ان کو پروفٹ ارن کر کے دینا ہے. بٹ ہیو این اوبلیگیشن ٹو دی لارجر سوسائٹی، بلکہ وہ سوسائٹی کے حوالے سے بھی ان کے کچھ اوبلیگیشنز ہیں. اچھا، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی آرگنائزیشن جب کسی ماحول میں کسی سوسائٹی میں کام کر رہی ہے تو وہ جو ریسورسز ہیں وہ تو سارے اس نے اسی انوائرمنٹ سے لینے ہیں. مثلا جو چاہے وہ ہیومن ریسورسز ہیں، چاہے کوئی نیچرل ریسورسز ہیں. آرگنائزیشنز جو ہیں وہ پانی کو استعمال کرتی ہیں، پانی انہوں نے اسی زمین سے لینا ہے جہاں سے وہ پانی لے رہی ہیں. اب اسی پانی کو اگر وہ پولیوٹ کر رہی ہیں، اسی فضا میں رہنے والے لوگوں کے لیے اگر وہ فیکٹریوں کے دھوئیں سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، تو یہ جو ذمہ داریاں ہیں یہ آرگنائزیشنز کی ہیں کہ یہیں سے چونکہ اس نے ریسورسز لینے ہیں نیچرل انوائرمنٹ سے، تو نیچرل انوائرمنٹ کو اگر وہ خراب کر رہی ہے تو یہ ایک غلط بات ہے. اسی طریقے سے آرگنائزیشن کو چاہیے کہ وہ جس علاقے میں کام کر رہی ہے اس علاقے کی تعمیر و ترقی میں کوئی سڑک اگر خراب ہوئی ہے تو اس سڑک کو بنائے، کوئی ہسپتال بنا دے آرگنائزیشن، کوئی بچوں کے لیے سکول بنا دے. تو یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ آتی ہیں سوشیو اکنامک ویو میں کہ ادر دین میکنگ پروفٹس آرگنائزیشن نے سوسائٹی کے لیے بھی کوئی کام کرنا ہے. جس سوسائٹی کے اندر وہ رہ کر کام کر رہی ہے اس کے لیے بھی آرگنائزیشن نے کچھ فنڈز ایلوکیٹ ضرور کرنے ہوتے ہیں. یہ کانسیپٹ ہے سوشیو اکنامک ویو کا. اب سوشیو اکنامک ویو کے اندر جو سوشل رسپانسبنس اور سوشل رسپانسبلٹیز ہیں اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. سوشل رسپانسبنس کیا ہے؟ اب یہ اوبلیگیشن جو ہم نے کلاسک ویو میں ڈسکس کیا تھا، اب اس کی کہہ لیں کہ اس سے ایوالو ہو کے یہ ٹرم آئی ہے. وین اے فرم انگیجز ان سوشل ایکشنز، کہ کوئی آرگنائزیشن ہے جو سوشل ایکشنز کوئی کام کر رہی ہے ان رسپانس ٹو سم پاپولر سوشل نیڈز، کہ جو وہاں کی مشہور سماجی ضروریات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی آرگنائزیشن کسی سوشل ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو انگیج کرتی ہے تو اسے آپ نام دیتے ہیں سوشل رسپانسونیس کا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آرگنائزیشن یہ سمجھتی ہے کہ جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں اس علاقے کے لوگوں کی پسند ناپسند کیا ہے، کیونکہ لوگوں کے وہیں پہ آرگنائزیشن نے رہنا ہے، ان لوگوں سے اچھے تعلقات رکھنا آرگنائزیشن کی مجبوری بھی ہوتی ہے اور کرنے بھی چاہیے آرگنائزیشن کو. تو جب آرگنائزیشنز دیکھتی ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی سے ہماری لوگوں کے ساتھ جو پبلک ریلیشنز ہے اس میں بہتری آئے گی تو آرگنائزیشن اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتی ہیں. مثلا کسی علاقے میں آپ کوئی مسجد بنا دیتے ہیں، آپ کو جنازہ گاہ بنا دیتے ہیں اس طرح، یا آپ مثلا کسی علاقے میں کسی خاص سپورٹس کو پسند کیا جاتا ہے، مثلا کوئی فٹ بال کو پسند کیا جاتا ہے تو آپ وہاں پہ ان کے لیے کوئی گراؤنڈ بنوا دیتے ہیں. تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں دے کم انڈر سوشل رسپانسونیس. مینیجرز آر گائیڈڈ بائی سوشل نارمس اینڈ ویلیوز. جو مینیجرز ہیں وہ رہنمائی کہاں سے لیتے ہیں؟ جو سماجی روایات اور اقدار ہیں، جو رسم و رواج ہیں.
اینڈ میک پریکٹیکل مارکیٹ اورینٹیڈ ڈیسیجنز اباؤٹ دیئر ایکشنز، اور جو انہوں نے فیصلے لینے ہوتے ہیں مارکیٹ کی اورینٹیشنز کو ان کی دیکھتے ہوئے وہ اپنے اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں. اس کانسیپٹ کو آپ نام دیتے ہیں سوشل رسپانسونیس. یعنی آرگنائزیشن یہاں پہ بھی جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے، مائنڈ سیٹ یہ نہیں ہوتا کہ آرگنائزیشن سوسائٹی کو اون کرتی ہے، آرگنائزیشن انوائرمنٹ کو اون کرتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ نہیں یہ میری ذمہ داری ہے. آرگنائزیشن لوگوں کے لیے کام تو کرتی ہے لیکن وہ یہ سمجھتی ہے کہ آرگنائزیشن کی یہ مجبوری ہے کہ جو وہاں کے لوگوں کو جہاں پہ وہ کام کر رہی ہے ان لوگوں کی جو رسوم رواج، ان کا مائنڈ سیٹ، اس کے مطابق آرگنائزیشن ان کے ساتھ ڈیل کر کے کوئی نہ کوئی ان کے لیے فائدہ کرتی ہے. اس اینگل سے وہ یہ کام نہیں کر رہی ہوتی کہ وہ لوگ، وہ انوائرمنٹ، وہ آرگنائزیشن کی رسپانسبلٹی ہیں، اس کو پروٹیکٹ کرنا، لوگوں کو اون کرنا، اس انوائرمنٹ کو اون کرنا. یہ اور اچھا کام آپ اگر ضروری ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ اچھا کام کرنا آپ کی اس لیے آپ کو کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک درست چیز ہے کرنے والی، تو اس لیے آرگنائزیشن یہ کام نہیں کرتی. تو یہاں سے کانسیپٹ ایوالو ہوتا ہے سوشل رسپانسبلٹی کا. اب بزنسز انٹینشن بیونڈ اٹس لیگل اینڈ اکنامک اوبلیگیشنز، کہ بزنس کی انٹینشنز جو کہ اس کی لیگل اور اکنامک اوبلیگیشن سے آگے ہیں، ٹو ڈو دا رائٹ تھنگس اینڈ ایکٹ ان ویز، کہ درست چیزیں کرنا، اینڈ ایکٹ ان ویز، اور اس طرح سے ایکٹ کرنا دیٹ آر گڈ فار دی سوسائٹی، کہ جو کہ سوسائٹی کے لیے اچھی ہیں. تو اس کانسیپٹ کو آپ نام دیتے ہیں سوشل رسپانسبلٹی کا. مثلاً اب ایک آرگنائزیشن ہے، وہ فیکٹری سے جو پانی ویسٹ واٹر جو نکل رہا ہے وہ ماحول کو آلودہ کرنے والا ہے، اگرچہ وہ کسی سیم نالے کے اندر جا رہا ہے. لیکن اب ہمارے یہاں اگر آپ دیکھیں پاکستان کے اندر تو ہزاروں فیکٹریاں ایسی ہیں جو کہ آلودہ پانی کو سیم نالوں میں پھینکتی ہیں، وہی آلودہ پانی آگے دریاؤں میں جاتا ہے، سمندر میں جاتا ہے. لیکن کوئی آرگنائزیشن بھی پروفٹس تو ارن کر رہی ہے لیکن وہ اپنی یہ ذمہ داری ہی نہیں سمجھتی. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ پانی گندا پانی ہے، یہ فیکٹری میں، یہ سیم نالوں میں ہی ڈالنا ہے. لیکن اگر کوئی آرگنائزیشن یہ سمجھتی ہے کہ نہیں، میں نے اس پانی کو صاف کر کے ہی اس میں جو کیمیکل والے اثرات ہیں ان کو ختم کر کے پانی میں ڈالنا ہے، یا جو آپ وہاں سے دھواں چھوڑ رہے ہیں، پاکستان کے اندر ایسی ہزاروں ایگزامپلز ہیں فیکٹریز کی کہ وہ جو دھواں فضا میں جا رہا ہے وہ فضا کو آلودہ کرتا ہے، گندا کرتا ہے، لوگوں کے لیے بیماریوں کا باعث بنتا ہے. لیکن کوئی آرگنائزیشن جو ہے خود یہ ذمہ داری اپنی نہیں سمجھتی کہ مجھے اس کو جو ہے وہ صاف کر کے اس دھوئیں کو فضا میں چھوڑنا چاہیے. تو جو آرگنائزیشن اپنی ذمہ داری خود لیتی ہے دیٹ کانسیپٹ کمز انڈر سوشل رسپانسبلٹی. جو آرگنائزیشنز ہیں اس کے علاوہ بھی وہ سمجھتی ہیں کہ نہیں، ہمیں اور بھی بہت سارے ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو وہ کریں. کہ آپ وہاں پہ ہاسپٹل نہیں، ہاسپٹل بنا دیا، کوئی اسکول کی فیسلٹی لوگوں کے لیے بنا دی، اور واٹ ایور فیسلٹی جو کہ آرگنائزیشن سمجھتی ہے کہ اس سے لوگوں کا فائدہ ہوگا اپنی روٹین سے ہٹ کے، تو وہ سوشل رسپانسبلٹی کے کانسیپٹ میں آتی ہیں. تو اب کانسیپٹ نیکسٹ ٹاپک ہے جی کہ شوڈ آرگنائزیشنز بی سوشلی انوالوڈ. کیا آرگنائزیشنز کو سوشلی انوالو ہونا چاہیے؟ انوالومنٹ اینڈ کمپنیز پرفارمنس، یہ دو کانسیپٹس ہیں کہ سوسائٹی کے اندر انوالو ہونا یعنی سوسائٹی کے اوپر خرچ کرنا، سوشلی ایکسپینڈیچرز جو ہیں آرگنائزیشن اگر کرتی ہے، اور کمپنی کی اکنامک پرفارمنس. اس کے حوالے سے مختلف ریسرچ ان دو کانسیپٹس کے اوپر ہوئی ہیں. کوریلیشن، دونوں جو ریسرچ ہوئی ہیں، ریسرچ ڈیٹا شو کرتا ہے کہ دونوں آپس میں کوریلیٹ ہیں، کہ جو آرگنائزیشنز سوشلی انوالو ہوتی ہیں ان کی اکنامک پرفارمنس بھی بہتر ہے. ان کے اندر کوریلیشن ہے کہ اگر کسی کی اکنامک پرفارمنس اچھی ہے، وہ سوشلی انوالو ہے، سوشلی انوالو ہے، تو کمپنی کی اکنامک پرفارمنس اچھی ہے. اس کے آپ پازیٹیو کوریلیشن ہے کہ دونوں کوریلیٹ کرتے ہیں، دونوں کی کا ریلیشن شپ پازیٹیو ہے کہ اگر ایک زیادہ ہے تو دوسری بھی زیادہ ہے. یعنی جن آرگنائزیشن سوشلی انوالو تھی ان کی اکنامکس پرفارمنس بھی بہتر تھی. لیکن اس میں کازیشن کا ایفیکٹ جو ہے وہ ابھی آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا سکا. کازیشن ہم کہتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ، جس میں ایک وجہ ہو اور دوسرا اس کا نتیجہ، یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن. مثلا اگر ہم کہتے ہیں جی بادل آتے ہیں تو بارش ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بارش ایفیکٹ ہے اور بادل کاز ہیں، کہ بادلوں کے بغیر کبھی بھی بارش ہونا ممکن نہیں. تو اسی طریقے سے یہ جو سوشل انوالومنٹ ہے اور کمپنی کی اکنامک پرفارمنس ہے، اگرچہ یہ کوریلیٹ کرتی ہیں
کہ دونوں میں پازیٹیو کوریلیشن پائی جاتی ہے، لیکن ان میں جو کازیشن کا ایفیکٹ ہے کہ جو سوشل انوالومنٹ ہے کیا یہ کمپنی کی اکنامک پرفارمنس میں بہتری لاتی ہے، اس کے حوالے سے بھی کوئی بھی ریسرچ سامنے نہیں آئی، یا کسی ریسرچ اگر ہوئی بھی ہیں تو انہوں نے اس کا پازیٹیو ایفیکٹ نہیں دیا کہ سوشل انوالومنٹ جو ہے وہ اکنامک پرفارمنس کو پیدا کرتی ہے سوشل انوالومنٹ۔ مثلا جس طرح سے ایک کمپنی ہے جس کا سائز بڑا ہے، بڑے سائز کی کمپنی، سائز کمپنی کی اکنامک پرفارمنس کے اوپر پازیٹیو ایفیکٹ رکھتا ہے کہ جو بڑے سائز کی کمپنیز ہیں ان کی معاشی کارکردگی زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو سائز کمپنی کی اکنامک پرفارمنس کے ساتھ جو ہے وہ پازیٹیو ریلیشن بھی رکھتا ہے، اور وہ کازل ریلیشن شپ بھی رکھتا ہے کہ جو بڑے سائز کی کمپنیز ہیں جن کے لارجر امپلائیز ہیں، زیادہ تعداد ہے امپلائیز کی، اور جن کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن زیادہ ہے، تو وہ سائز اکنامک پرفارمنس کے حوالے سے کازل ریلیشن رکھتا ہے کہ وہ پازیٹیو ایفیکٹ کریٹ کرتا ہے۔ تو سائز کاز ہے اور اکنامک پرفارمنس ایفیکٹ ہے۔ اس طریقے سے سوشل انوالومنٹ جو سوشلی ایکسپینڈیچر کمپنیز کرتی ہیں تو اس کا پرفارمنس کے ساتھ جو ہے وہ کازل ریلیشن شپ ریسرچ کے اندر ثابت نہیں ہے۔ مثلا یہ اگر ایک ایسی کمپنی ہے جو کہ سوشلی انوالو بھی ہے لیکن اس کی پرفارمنس بھی اچھی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کی اکنامک پرفارمنس اس وجہ سے ہے کہ وہ کمپنی سوشلی انوالوڈ ہے، کیونکہ ایسی کمپنیز جو کہ پہلے ہی بہتر پرفارم کر رہی ہیں، جو کہ معاشی طور پہ ترقی کر رہی ہیں، معاشی طور پہ مضبوط ہیں، وہی آرگنائزیشن سوشلی انوالو بھی ہوتی ہیں۔ تو نیوٹرل امپیکٹ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو سوشل انوالومنٹ ہے اس کا کمپنی کی اکنامک پرفارمنس کے اوپر نیوٹرل امپیکٹ ہے کہ سوشل انوالومنٹ نہ تو کمپنی کی پرفارمنس کو نگیٹ کرتی ہے، نیگیٹو کرتی ہے، اور نہ ہی اکنامک پرفارمنس کو بہتر بناتی ہے۔ تو اس حوالے سے اب کہ آرگنائزیشن کو سوشلی انوالو ہونا چاہیے جی، ایکسپینڈیچرز کرنے چاہیے سوسائٹی کے اندر اوپر، سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے یا نہیں، تو اس حوالے سے ہم پڑھتے ہیں جی کہ آرگومنٹس فار اینڈ اگینسٹ سوشل رسپانسبلٹی، کہ سوشل رسپانسبلٹی کے حق میں اور اس کے مخالف کچھ آرگومنٹس جو ہیں ان کو ہم سٹڈی کرتے ہیں۔ پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں جو سوشل رسپانسبلٹی کے حق میں جو آرگومنٹس ہیں۔ پہلا ہے پبلک ایکسپیکٹیشنز، پبلک اوپینین ناؤ سپورٹس بزنسز پرسوئنگ اکنامک اینڈ سوشل گولز، کیونکہ ایک عوامی رائے ہے جو کہ کہتی ہے کہ جو بزنسز ہیں ان کو اکنامک اور سوشل گولز کو پرسو کرنا چاہیے، تو لہٰذا چونکہ پبلک ایکسپیکٹیشن ہے وہ اس کے حامل کہتے ہیں جی کہ لہٰذا کمپنی کو سوشل رسپانسبلٹی اس کی بنتی ہے اور اس کو سوشلی انوالو ہونا چاہیے۔ لانگ رن پروفٹس، وہ کہتے ہیں جی کہ سوشلی رسپانسبل کمپنیز ٹینڈ ٹو ہیو مور سیکیور لانگ رن پروفٹس، کہ جو کمپنیز سوشلی رسپانسبل ہیں ان کے لانگ رن پروفٹس جو ہیں وہ زیادہ محفوظ ہوتے ہیں۔ ایتھیکل اوبلیگیشنز، وہ یہ اس چیز کی دلیل دیتے ہیں کہ بزنسز شوڈ بی سوشلی رسپانسبل، کہ بزنس کو سوشلی رسپانسبل ہونا چاہیے، بیکاز رسپانسبل ایکشنز آر دا رائٹ تھنگس ٹو ڈو، کہ جو ذمہ داری کے ساتھ جو وہ عمل کرتے ہیں یہی ایک درست چیز ہے، تو یہ ان کا ایک کہتے ہیں جی کہ یہ کسی کمپنی کا ایک اخلاقی فرض ہے۔ پبلک امیج، بزنسز کین کریٹ اے فیوریبل پبلک امیج بائی پرسوئنگ سوشل گولز، کہ بزنسز جو ہیں اگر سوشل گولز کو پرسو کرتے ہیں تو وہ پبلک کی نگاہوں میں ان کا ایک اچھا امیج آئے گا، ایک اچھا امیج جو ہے وہ کسی بھی کمپنی کے لیے اچھا ہے، لہٰذا آرگنائزیشنز کو سوشلی انوالو ہونا چاہیے۔ بیٹر انوائرمنٹ، بزنس انوالومنٹ کین ہیلپ سالو ڈیفیکلٹ سوشل پرابلمس، کہ بہت ساری جو سماجی مسائل ہیں، کوئی غربت کے مسائل ہیں، بھوک کے مسائل ہیں، رہنے کے مسائل ہیں، لوگوں کے پاس مکان نہیں، تو اس طرح کی پینے کا پانی، صاف پانی بعض کا میسر نہیں آتا لوگوں کو، تو اگر کوئی آرگنائزیشن انوائرمنٹ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہے تو یہ ایک اچھا قدم ہے، بزنسز کو لہٰذا انوالو ہونا چاہیے کہ بزنسز کی مدد سے یہ کام کیے جا سکتے ہیں۔ ڈسکریجمنٹ آف فردر گورنمنٹ ریگولیشن، کہ اگر کوئی آرگنائزیشن سوشلی رسپانسبل ہے، بزنسز کین ایکسپیکٹ لیس گورنمنٹ ریگولیشن، تو جو حکومتی اقدامات ہوتے ہیں، حکومت جو رولز اینڈ ریگولیشنز وضع کرتی ہے تو مزید سخت قوانین سے کوئی بھی بزنس بچ سکتا ہے اگر وہ خود ہی اپنی ذمہ داری یہ سر انجام دیتا رہے۔ بیلنس آف رسپانسبلٹی اینڈ پاور، کہ ذمہ داری اور طاقت میں توازن، بزنسز ہیو اے لاٹ آف پاور اینڈ این ایکولی لارج اماؤنٹ آف رسپانسبلٹی از نیڈڈ
ٹو بیلنس اگینسٹ پاور، کیونکہ بزنسز کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ مقدار اماؤنٹ میں وہ پیسہ کماتے ہیں، پھر ان کے تعلقات ہوتے ہیں سیاسی طور پہ بھی، سماجی طور پہ بھی، چونکہ ان کے پاس پاور ہے تو اس پاور کو کا توازن قائم کرنے کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ معاشرتی ذمہ داری، جو معاشی سوسائٹی کی سماجی ذمہ داری ہے وہ بھی لیں، تاکہ طاقت کے ساتھ ذمہ داری کا توازن ہو۔ اسٹاک ہولڈرز انٹرسٹ، social responsibility will increase stock price of the company in the long run۔ جو سوشل انوالومنٹ کے حامی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آرگنائزیشن سوشلی رسپانسیبل ہے اس کی لانگ رن میں مارکیٹ پرائس بہتر ہوگی، چونکہ مارکیٹ پرائس بہتر ہوگی تو شیئر ہولڈرز جو ہیں ان کے انٹرسٹ کا بھی تحفظ ہوگا۔ پوزیشن آف ریسورسز، کہ بزنسز ہیو دا ریسورسز ٹو سپورٹ دا پبلک اینڈ چیریٹیبل پروجیکٹس دیٹ نیڈ اسسٹنس، کہ بزنسز کے پاس معاشی اور جو عوامی جو ریسورسز ہیں مین پاور کی شکل میں، تعلقات کی شکل میں، وہ ان کے پاس ریسورسز موجود ہیں، لوگ بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، تو بزنسز کو ایسے پروجیکٹس جو چیریٹیبل پروجیکٹس ہیں ان میں آرگنائزیشنز کو خرچ کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک جو آرگومنٹ ہے یہ بھی اس کے حق میں ہے۔ سپیریارٹی آف پریونشن اوور کیور، کہ پرہیز، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، کہ اگر بزنسز should address social problems before they become serious and costly to correct، کہ اگر بزنسز بھی حکومت کے ساتھ مل کر اگر تعاون کریں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے اوپر وہ خرچ کریں، تو ایسی پرابلمز بعض اوقات ہوتی ہیں، سوشل پرابلمز جو کہ انیشیل سٹیجز پہ ہوتی ہیں، وہیں پہ اگر ان کو کور کر لیا جائے تو وہ آنے والے وقت میں بڑے نقصانات سے ان سے بچا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں جی جو آرگومنٹس اس کے اگینسٹ ہیں کہ آرگنائزیشن کو سوشلی انوالو نہیں ہونا چاہیے، تو وہ ہے جی پہلا وائلیشن آف پروفٹ میکسیمائزیشن، کہ جو پروفٹ میکسیمائزیشن کا رول ہے وہ وائلیٹ ہوتا ہے، کہ آرگنائزیشن کا جس طرح کلاسیکل ویو میں ہم نے پڑھا تھا کہ آرگنائزیشن کا جو سول آبجیکٹیو ہے وہ پروفٹ میکسیمائزیشن ہے، شیئر ہولڈرز کی ویلتھ کو میکسیمائز کرنا ہے، تو وہ وائلیٹ ہوتا ہے۔ بزنس از سوشلی رسپانسیبل اونلی وین اٹ پرسوز اٹس اکنامک انٹرسٹ، تو بزنس کو صرف اپنے معاشی مفادات کا تحفظ کرنا چاہیے۔ ڈائلیوشن آف پرپز، کہ آرگنائزیشن کا جو مقصد ہے وہ ڈائلیوٹ ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تحلیل ہو جاتا ہے۔ پرسوئنگ سوشل گولز ڈائلیوٹ بزنس پرائمری پرپز اکنامک پروڈکٹیوٹی، وہ کہتے ہیں کہ جو اکنامک پروڈکٹیوٹی، معاشی پیداوار، معاشی ترقی جو بزنس کا بنیادی آبجیکٹیو ہے وہ سوشل گولز کو پرسو کرنے سے ڈائلیوٹ ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہیں جی کاسٹ، مینی سوشلی رسپانسیبل ایکشنز ڈو ناٹ کور دیئر کاسٹ اینڈ سم ون مسٹ پے دوز کاسٹ، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آرگنائزیشنز اس طرح کے سوشل پروجیکٹس کے اوپر، چیریٹیبل پروجیکٹس کے اوپر خرچ کرتی ہیں تو وہ اس کی کاسٹ کنزیومرز کو یا شیئر ہولڈرز کو بھرنی پڑیں گی، تو وہ کاسٹ جو ہیں کور تو کسی نہ کسی جگہ سے ہونی ہے، تو آرگنائزیشن کو یہ کاسٹ جو ہیں وہ اپنے کنزیومرز یا اسٹیک ہولڈرز پہ نہیں ڈالنے چاہیے۔ ٹو مچ پاور، بزنسز ہیو اے لاٹ آف پاور آلریڈی بزنسز کے پاس بہت سی پاور ہے۔ اف دے پرسو سوشل گولز، اگر وہ سوشل گولز کو پرسو کرتے ہیں، دے ول ہیو ایون مور، تو ان کے پاس مزید طاقت آ جائے گی، ان کے پاس مزید ان کا نیٹ ورک بڑھے گا، ان کے پاس اور ریسورسز ان کی طاقت میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد ہے لیک آف سکلز، یہ بھی ایک بڑا جینون ایک آبجیکشن ہے، جینون آرگومنٹ ہے کہ بزنس لیڈرز لیک دی نیسیسری سکلز ٹو ایڈریس سوشل ایشوز، کہ سوشل ایشوز کو سے نمٹنے کے لیے جو مطلوبہ سکلز کی ضرورت ہے وہ بزنسز کے پاس نہیں ہوتی، وہ گورنمنٹ کے ہی پاس ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس ایکسپینڈیچرز بھی ہیں، مشینری بھی ہوتی ہے، ان کے پاس مین پاور بھی ہوتی ہے، وہی اس کو کور کر سکتے ہیں، آرگنائزیشنز کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ چھٹا ہے جی لیک آف، یہ لاسٹ ون ہے، لیک آف اکاؤنٹیبلٹی، دیر آر نو ڈائریکٹ لائنز آف اکاؤنٹیبلٹی فار سوشل ایکشنز، کہ آرگنائزیشنز بعض کا یہ ہوتا ہے کہ سوشل ویلفیئر کے نام پر سوشلی انوالو ہو جاتی ہیں، لیکن وہ بزنسز کا سوسائٹی کا تحفظ کرنے کی بجائے وہ سوسائٹی کو اور خراب کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور پاور لے کے سوسائٹی کے جو ہے وہ ڈس ایڈوانٹیج میں ہی کام کرتی ہیں، بینیفٹ کے لیے کام نہیں کرتی، کیونکہ ان کو آپ کسی بھی طرح کی جو ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہیں جی آرگومنٹس جو کہ اس کے حق میں ہیں اور مخالف ہیں۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ سوشلی کانشیس مینجمنٹ کا، کہ آرگنائزیشنز کو
جو سوشلی انوالو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، سوشل رسپانسبلٹی ہے کیا، یہ کانسیپٹ کیسے ایمرج ہوا، اور اس کے جو ہے وہ حاکمی اور مخالفت میں ہم نے پڑھا کہ کیا کیا آرگومنٹس ہیں۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے، اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔